بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ شعبانیہ کی شرح کے عنوان سے کی جانے والی گفتگو کا آج پہلا دور ہے۔ ان دو دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خطبہ جو کہ آپ نے ارشاد تو شعبان میں فرمایا تھا، لیکن خطبہ رمضان المبارک کے بارے میں تھا۔ اس خطبے میں آپ نے رمضان المبارک کی اہمیت اور روزے داروں کی فضیلت کو اجاگر فرمایا۔ ابتدا میں آپ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر، کہ بے شک بس تمہاری طرف اللہ کا مہینہ چل کر آ رہا ہے۔ اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ چل کر آ رہا ہے۔ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، رحمت لے کر آ رہا ہے، برکت لے کر آ رہا ہے، اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، کہ اس کے یہ جو شہر ہے، یہ مہینہ جو ہے وہ افضل الشہور ہے، سید الشہور ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو بعض مخلوقات پر بافضیلت قرار دیا، جیسے عوام الناس کے اوپر انبیاء علیہم السلام کو بافضیلت قرار دیا، اور فقط انبیاء ہی نہیں، انبیاء کے درمیان میں بھی ان فضیلتوں کو رکھا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی، خدا بند متعال نے یہ رسول بھیجے جن میں بعض کو بعض پر بافضیلت فرمائے۔ تو گویا ہر فرد کا، ہر نفس کا اپنا کمال ہے، جس کی بنیاد پر وہ دوسروں سے بافضیلت قرار پاتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے ایام کو اگر دیکھتے ہیں تو جمعۃ المبارک سید الایام قرار پاتا ہے، یعنی ایام کا سردار قرار پاتا ہے۔ بس اگر یہی کیفیت کسی مہینے میں دیکھنی ہو تو وہ رمضان المبارک میں نظر آئے گی کہ یہ مہینہ سید الشہور کہلائے گا، افضل الشہور کہلائے گا۔ هو عند اللہ افضل الشہور، خدا کے نزدیک یہ افضل ترین مہینہ ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اس حقیقت کا بیان فرمایا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، تو انسانوں نے اپنے لیے زمین میں چاہے جتنی ہی دین بنا لیں، چاہے جتنی ہی رسومات کو دین کا نام لے لیں، پروردگار کے نزدیک وہ رسومات دین قرار نہیں پاتی، پروردگار کے نزدیک تو اسلام ہی دین قرار پاتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنی زمینی نسبتوں کو جوڑ کر کسی دن کو خاص اہمیت دے رہے ہوں، یہ آپ کی اور میری اہمیت ہے۔ خدا کی نگاہ میں ان مہینوں کی یا کسی خاص دن کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نسبت خدا سے نہ جڑی ہوئی۔ اسی لیے اس مہینے کو پروردگار عالم اپنا مہینہ، شہر اللہ، خدا کا مہینہ ہے۔ اے لوگو، یہ مہینہ تمہاری طرف برکتیں، رحمتیں اور بخششیں اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ عظیم اور اس کی ایک ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہر رات کو ہزار مہینوں سے برتر کر سکتے، اگر اپنی قدر جان لیں
اور ان ایام کی قدر جان لیں کہ جو پروردگار عالم نے آپ کے اور میرے لیے لکھ دیے ہیں، تو بس ہر رات شب قدر ہوگی۔ اور کیا کہنے اس رات کے جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا، اگر اس کی کوئی قدر جان لے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پروردگار کی رحمت خاصہ اس کی طرف اس کے لیے شامل ہے۔ اس کے ایام بہت بافضیلت ہیں جس میں گناہ، معصیت اور حرام کام انجام نہیں دینے چاہیے۔ یقیناً وہ ایام کہ جو اس مناسبت سے بہت اہم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فعل انجام دیا جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت یہ کہ وہ فعل کسی اور مہینے میں یا کسی اور دن میں انجام دیا جائے۔ یعنی مثلا اگر دیگر ایام میں ایک واجب ادا کیا جائے تو اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب آپ کو ایک مستحب ادا کرنے میں ماہ مبارکہ رمضان میں مل جاتا ہے۔ یعنی ہر شے کا ثواب دگنا نہیں، نہ جانے کتنے گنا زیادہ بڑھ کر آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ ثواب سے متعلق بات ہے، لیکن اس معاملے کا دوسرا حصہ بھی موجود ہے کہ جب اس قدر بافضیلت مہینہ ہے اور ہر شے تمہیں کئی گنا ہو کر ملتی ہے تو پھر خبردار اس مہینے میں معصیت نہ کرنا، کہ یقیناً یہاں ایک تو معصیت کا گناہ اپنی جگہ ہوگا، پھر بے احترامی کا گناہ اپنی جگہ ہے، پھر اسی انداز سے گناہ بھی اسی انداز سے ملیں گے کہ جس طریقے سے نیکی کئی گناہ بڑھ کر مل رہی تھی تو معصیت کے نتیجے میں اگر وہ گناہ کا درجہ رکھتی ہے تو سزا بھی کئی گناہ بڑھ کر ملے گی۔ تو ہمیں اس انداز سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ روزہ فقط پیٹ کا روزہ کافی نہیں بلکہ یہ روزہ ہی نہیں، روزہ پورے وجود کا ہوتا ہے۔ سماع، بصیرت، تکلم، فکر، سوچ اور ہر چیز پر کنٹرول کا نام روزہ۔ قرآن کریم میں ہے کہ رات کا عالم قرب خدا کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مبارکہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت۔ اے رسول آپ راتوں کو قیام کریں لیکن تھوڑا قیام کریں، چونکہ دن میں آپ نے بہت زحمتوں اور کوششیں کرنی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل کی 6 آیت کے اندر۔ یہ جو رات کا عالم ہے یہ قرب خدا کے لیے بہت مناسب وقت ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہو، سناٹا اور تاریکی ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو یہ وقت اپنے پروردگار کے ساتھ اظہار بندگی کے لیے بہترین وقت ہے۔ یہ ماہ ضیافت ہے، جیسا کہ پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے اس پاک و پاکیزہ نفس نے کہ جو کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ الشَّهْرُ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، کہ اس کی ساعت جو ہیں وہ افضل ساعات ہیں۔ ہوا شہر، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے، دعتم کہ جس میں تمہیں بلایا گیا ہے، فیہ اس میں
تمہیں بلایا گیا ہے ضیافت کے لیے. ضیافت عموماً دعوت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ضیافت ایک ایسی دعوت ہے کہ جس میں کھانے کا انتظام کیا جائے. ماہ مبارک رمضان کے لمحے، سیکنڈ، گھڑیاں بھی بہت عظیم ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ تعالی کی مہمانی کی طرف بلائے گئے، تمہیں دعوت دی گئی اور ضیافت اللہ میں بلائے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری میزبان ہے. لہذا اس ماہ مبارک میں تم لوگ مہمان خداوند تعالی بنو. روایات میں ہے کہ القرآن معدب اللہ، قرآن مجید اللہ کا دسترخوان ہے. دسترخوان پر نعمتیں چنی ہوئی ہوتی ہیں، قرآن کریم میں نعمتیں چن دی گئی. عزیزو، دنیا کے دسترخوان سے استفادہ کرنے کے بعد یقیناً یہ دسترخوان بڑھا دیا جاتا ہے. دنیا کے دسترخوان پر جو نعمتیں ہوتی ہیں یہ ختم ہونے والی نعمت، لیکن جو دسترخوان اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس ماہ میں بچھایا ہے، اس میں جن نعمتوں کو رکھا ہے یہ نعمتیں ختم ہونے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اگر ان نعمتوں سے کما حقہ استفادہ کیا جائے تو نہ یہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ یہ آپ کو ختم ہوں گی. حیات ابدی کی طرف سبقت لے جانے والی، آپ کو آپ کے اس کمال پر لے جانے والی نعمت کہ جس کمال پر لے جانے کے لیے پروردگار عالم نے چاہا ہے. مادی دسترخوان ہمارے موجود کی غذا ہے، لیکن آپ کے وجود کی غذا قرآن کی دسترخوان پر ہے. روزہ رکھ کر فقط بھوک اور پیاس سے متعارف کروانا، جیسا میں نے کرنٹلی عرض کیا، مقصود نہیں ہے. انسان کو اس کے وجود کی ایک اور حقیقت جو کہ انسان کو ان صفات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جو صفات انسان کو انسان بناتی ہیں، ان کی طرف متوجہ کرنا ہے. اے حضرت انسان، اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی جرثومہ ہے؟ ولتکن فی انت وعالم الاکبر وفی انت وعالم الاکبر، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. سارا سال انسان کے ذہن سے، انسان کی نگاہوں سے یہ عالم اکبر پوشیدہ رہتا ہے. پروردگار عالم نے اس رمضان کے اندر، ماہ مبارک میں خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اے حضرت انسان، ذرا اپنے وجود کی طرف نظر کر، اپنی حقیقی ضروریات کی طرف نظر کر. اے حضرت انسان، تیری کچھ غذائیں اور بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، تو ان پر نظر ہی نہیں کرتا. خداوند متعال نے اس دسترخوان کو بچھایا تاکہ انسان اپنی فطرت کی غذا نوش کرے. اللہ تعالیٰ نے فطرت کی جو خاص غذا ہے وہ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے نازل فرمائی. اسی خطبے میں آپ فرماتے ہیں کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَحْلِ الْكَرَامَةِ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اہل کرامت کر دے گا، نہیں، قرار دے دیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح پروردگار. ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے. عزیزو، ذرا اس مہینے کی برکتوں پر نظر تو ڈالیے. عبادت عموماً شعور کے عالم میں ہی کی جاتی ہے. یقیناً جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ عالم بیداری میں نماز پڑھیں گے. جب آپ
زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو یقیناً عالم بیداری میں شعور کے ساتھ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے. حج انجام دے رہے ہوں گے تو یقیناً عالم بیداری میں اپنی پوری توجہ کے ساتھ حج انجام دے رہے ہوں گے. کسی بھی عبادت کو لیجئے، اس میں عالم بیداری کا ہونا، شعور کے عالم میں ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ عبادت بھی قرار پائے گی. ایک شخص سو رہا ہو اور آپ کہیں یہ حج ادا کر رہا ہے، ایک شخص سو رہا ہو اور آپ کہیں کہ یہ نوافل ادا کر رہا ہے، ممکن نہیں. تو عبادت کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے. کیا کہنے ماہ مبارک ہے رمضان کہ جو عبادات آپ شعور کے عالم میں ادا کرتے ہیں وہ تو عبادات ہیں ہی ہیں. جب آپ سو جاتے ہیں تو اب تو آپ عالم بیداری میں نہیں ہیں. لیکن کیا کہنے ماہ مبارک رمضان کے کہ اس ماہ مبارک میں جب ہم سو بھی جاتے ہیں تو یہ سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہیں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس ماہ مبارک میں کیا جانے والا عمل مقبول ہے. وَدُعَاكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں کی جانے والی دعائیں مستجاب. عزیز، اس ماہ میں خداوند متعال نے تمہیں اہل شرف، اہل عظمت اور اہل کرامت تو قرار دے دیا ہے، سانسوں کو بھی تسبیح کا مقام دے دیا ہے. تمہارے نام عمل میں یہ لکھا ہوگا کہ تم نے اتنی تسبیحات پڑھی ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں. تمہارا سو جانا بھی عبادت، اور اس ماہ میں جو عمل بھی کرو گے وہ مقبول ہو جائے گا اور تمہاری دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں گی. مگر دعا مستجاب کب ہوگی؟ جب دعا ہوگی. بہت توجہ، ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. پہلے درجے میں تو ہم دعا کو مانگتے ہی نہیں بلکہ دعا کو پڑھتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے نا کہ آج یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، اور دعا کو پڑھ لیا جاتا ہے. لیکن دعا کو کبھی بھی پڑھنے سے بلند ہو کر مانگنے کے درجے میں نہیں لا پاتے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ہم اکثر، توجہ رکھیے گا، ہم اکثر خداوند متعال سے دعائیں نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو تجاویز دیتے ہیں، جبکہ تجاویز اور ہوتی ہیں اور دعا اور ہوتی ہے. خداوند متعال دعا سنتا ہے، تجاویز نہیں سنتا، چونکہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، قادر متعال ہے. لہذا اسے اپنے بندوں کی تجاویز کی ضرورت نہیں ہے. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس ماہ میں خداوند متعال کو پکارے اور پھر اسے اس کا جواب بھی مل جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اللہ تعالیٰ کو پکارو بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور طیب و طاہر قلوب کے ساتھ. نیت صادقہ کے ساتھ اللہ کو پکارو، جسے کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ پکارو. شک کے عالم میں نہ پکارو کہ پتہ نہیں سنے گا یا نہیں سنے گا. نہیں، کیوں نہیں سنے گا؟ دعا تو مانگو. ہاں، تجویز نہ دینا کہ یہ کر دے، وہ کیوں نہیں کر لیا، یہ کر لیتے، یہ زیادہ بہتر تھا. یہ تجاویز نہیں چاہیے. وہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے.
تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری ضرورت کو جانتا ہے. اگر ضرورتاً کوئی شے مانگ رہے ہو تو اس کو معلوم ہے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے. ہاں اگر مانگنا ہی ہے تو اپنی حقیقی ضرورت کو مانگو، پروردگار عطا کرے. دلوں کو پاک کرنا اور نیتوں کو صاف کرنا تیاری کا حصہ ہے. ہماری نیتیں آلودہ ہو چکی ہیں، لہٰذا ان نیتوں کو پاک کریں. یہ ماہ تزکیہ و تطہیر ہے، اس میں افکار اور دل کی طہارت کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اور اللہ کی رحمت پاک دلوں کو نصیب ہوتی ہے. بس اگر ہمارے دل پاک نہیں ہوں گے تو ہم رحمت الہی سے محروم رہ جائیں گے. ان یوفقکم للصیام، اللہ آپ سب کو اس مہینے کے روزوں کی توفیق عنایت فرمائے. روزہ انسان ساز ہے، مردہ انسانوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں زندہ کرنے کے لیے مقرر. مثلا آپ ہاسپٹلز میں مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا جب مریض کو ہاسپٹلائز کر لیا جاتا ہے تو عموماً اس کا باہر کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے، جس کا مقصد ان کا علاج ہوتا ہے. اسی طرح ماہ رمضان میں بھی انسانوں کا علاج ہو رہا ہے. ایک مدت کے لیے ان کا کھانا بند کر دیا ہے. کچھ چیزیں ہمارے اندر کم ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں بڑھ گئی ہیں، جیسے فسق و فجور بڑھ گیا، اسے کم کرنا. تقوی کم ہو گیا ہے، اسے زیادہ کرنا. روزہ تقوی کو بڑھانے کے عمل کا نام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی گئی. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی کی امتوں پر کیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. عزیز، سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں یہ جو لفظ لعل ہے، لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی اختیار کر لو. ہم اور آپ اگر شاید کا کلمہ ادا کریں تو سمجھ میں آتا ہے پروردگار عالم جو کہ عالم الغیب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شاید تم تقوی اختیار کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں روزے کو مشروط کیا جا رہا ہے کسی شے سے، اور اگر اس شرط پر عمل ہوگا تو پھر یقیناً تم تقوی اختیار کرو گے. لیکن اگر اس شرط پر عمل نہ ہوا تو پھر تم تقوی اختیار نہیں کر سکو گے. لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. اس شاید کا مطلب ہی یہی ہے کہ there is something which you are supposed to do، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم روزے کو اپنے سیاق اور سباق کے ساتھ، اپنے لوازمات کے ساتھ، جس لیے پروردگار نے روزے کو فرض کیا ہے، تم اس خاص جوہر کو پانے کے لیے حقیقتاً پورے وجود کے ساتھ روزہ. صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے وجود کے ساتھ متوجہ رہ کر اس عبادت کو انجام دینے کا نام روزہ.
جب پورے وجود کے ساتھ یہ عبادت انجام دی جائے گی تو اب اس کا ثواب بھی ہوگا اور اس کے اثرات بھی، اس کے ثمرات بھی ہوں گے، اور ان ثمرات میں سے جو پہلا ثمر ہے وہ یہی تقوی ہے۔ چنانچہ روزہ ہمیں متقی بنانے اور تقوی تک پہنچانے کے لیے، قرآن مجید متقین کی کتاب ہے اور اس کا غیر متقی سے کوئی تعلق نہیں۔ امام علی علیہ السلام متقین کے امام ہیں۔ اب باقی جتنا مرضی اپنے آپ کو علی سے منسوب کریں، لیکن آپ فقط متقیوں کے امام ہیں، اور حقیقی روزہ ہی تقوی تک پہنچاتا ہے۔ قرآن متقین کو ہدایت کرتا ہے، روزہ متقین ہی کو فائدہ پہنچاتا ہے، علی متقین ہی کے امام ہیں۔ ارے اللہ قبول کرتا ہے متقین سے۔ اللہ اکبر، تقوی تقوی اور تقوی۔ ماہ مبارکہ رمضان ماہ قرآن کہلاتا ہے۔ اسی خطبے میں ارشاد ہوا وَتِلَاوَتُهُ كِتَابِهُ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال تمہیں ماہ رمضان میں تلاوت قرآن مجید کی توفیق دے۔ ماہ رمضان بنیادی طور پر روزوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ عبد خدا اپنے رب کے کلام کو پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ عزیزو، میں نے دیکھا ہے بہت سارے طالب علموں کو کہ جو کہ ملک سے باہر جانے کے لیے غیر لوگوں کی زبان نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی ایکسنٹ میں بات کی جائے کہ جس انداز سے وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ وہاں وہ مختصر مدت کے لیے جانا چاہتے ہیں اور مختصر مدت کے لیے دنیا کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے معاش کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے نہ صرف وہ ان کی زبان سیکھتے ہیں بلکہ اسی ایکسنٹ میں بھی سیکھتے ہیں۔ اے حضرت انسان، تجھے جس طرف جانا ہے کیا چاہتا نہیں ہے کہ وہاں کی زبان سیکھے؟ اور جب اس زبان کو ادا کر تو کیا چاہتا نہیں ہے کہ اسی انداز سے اس زبان کو ادا کیا جائے جس انداز سے زبان کا ادا کرنے کا حق ہے؟ کس قدر شقی ہے وہ شخص کے جو کہ ان فرصت کے لمحات سے یہ فائدے نہیں اٹھا پاتا۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مِنْ حُرِمَ غَفْرَانَ اللَّهِ وَفِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی و بدبخت انسان کو ہے جو اس مہینے میں خداوند متعال کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ ایک اور مقام کے اوپر اس انداز سے کہا کہ جب روزہ رکھو گے تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، بس اس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ مزید فرماتے ہیں کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، ماہ مبارکہ رمضان میں صدقہ دو، کیونکہ یہ مہینہ صدقہ دینے کے لیے بہترین فرصت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صدقہ مالی صدقے میں منحصر ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے صدقے کا نام لیا جائے تو ذہن میں فقط درہم اور دینار اور ریال اور ڈالر یا روپے یا پیسہ ہی آتا ہے، جبکہ صدقہ اپنی صداقت کی گواہی کے لیے کچھ کرنے کا نام، اپنی صداقت کی گواہی کے لیے کچھ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ ہم مدعی ہیں کہ ہم مومن ہیں، بس ہم سے صداقت کی گواہی مانگی جائے گی اور اسی سچائی کی گواہی کا نام صدقہ ہے۔ اگر پیسہ دیتے ہیں تو یہ بھی ہماری صداقت کی گواہی، کیونکہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بس ہم نے اپنے رب کی طرف ہی اسے لوٹا دیا، صدقہ۔
مثلا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ مولا کا دیا ہوا ہے. اچھا، اس دعوے میں ہم اس وقت سچے ہوں گے جب اس مال سے راہ خدا میں خرچ کریں، اور یہ ہمارے ایمان کے صادق ہونے کی گواہی بن جائے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے مولا کے دیے ہوئے ہیں. اگر ہم سچ میں مان رہے ہیں کہ یہ بچے مولا کے دیے ہوئے ہیں تو پھر ان بچوں کی تربیت کے لیے برطانیہ اور امریکہ اور یورپی ممالک اور طاغوت کی طرف کیوں بھیج رہے ہو؟ اگر سچے ہوتے تو مولا کے دیے ہوئے بچوں کو مولا کی راہ میں ہی ڈالتے. عزیز، صدقہ ہمارے نظریے کو، ہر وہ فعل کہ جو کہ ہمارے نظریے کی تصدیق کرے، صدقہ. ہمارے نظریے کی تصدیق کرنے والا ہر فعل صدقہ ہے. راہ میں پڑا ہوا کوئی پتھر ہے، ہٹا دیا. کیوں ہٹایا؟ کہا کسی بندے خدا کو تکلیف پہنچے گی. اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں سے کسی بندے خدا کو تکلیف نہ پہنچے، اور تم نے یہ جو فعل انجام دیا یہ اسی نظریے کی عکاسی کر رہا ہے، یہ فعل کوئی معمولی فعل نہیں ہے، صدقہ، اس لیے کہ اس نے تمہارے نظریے کی تصدیق کی. تمہیں کوئی علمی اور حکیمانہ بات معلوم ہے، تم نے دوسروں کو بیان کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ تم خود بھی ہدایت پانا چاہتے ہو، دوسروں کو بھی ہدایت دینا چاہتے ہو کہ سب کے سب جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام کے اوپر رہیں. ایسے یقینا اب اس نظریے کے تحت جو عمل بھی انجام دیا جائے گا صدقہ کہلائے. ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، اگرچہ حقیقت آشکار ہے، کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہا، لیکن متوجہ کر رہا ہوں، بہت توجہ. اگر یہ بات دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ صدقہ دینے میں حلاوت محسوس کریں گے. بہت ہی مٹھاس ہے اس بات میں جو کرنے لگا. بہت توجہ. الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عباده ويأخذ الصدقہ وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات لیتا ہے؟ یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان. اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے آقا و مولا علی ابن الحسین علیہ السلام اکثر جب کبھی مال کے ذریعے سے صدقہ دیا کرتے تھے تو اکثر اپنے ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیا عمل انجام دیا؟ آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابھی میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ سے مس ہوا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے صدقات کو لے لے. عزیزو، اس مہینے میں جس قدر ممکن ہو سکے صدقات. یقیناً پروردگار عالم ہمارے ہاتھ سے دیے گئے ان صدقات کو اپنی بارگاہ قبول بھی کرے گا، مقبول بھی کرے گا. اگلے ٹکڑے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وَوَقَرُوا كَبَائِرَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَائِرَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. یقیناً یہ تمام کی تمام نعمتیں اس وقت شامل حال ہوں گی کہ جب تم کچھ وظائف انجام دو. یوں نہیں ہے، یہ پیکج کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن یہ پیکج
تمہیں کب فائدہ دے گا؟ جب تم کچھ کرو گے. اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس مہینے میں بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، صلہ رحمی کرو، رشتے داروں سے تعلق جوڑو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ. اپنی نگاہیں نیچی کر لو، وہ چیزیں نہ دیکھو جن کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں، اور وہ چیزیں جنہیں سننا جائز نہیں ہے انہیں مت سنو. عزیزو، وقت بہت مختصر ہے. ایک جملے میں اس جملے کے نورانیت کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل یہیں سے بیان کرنا شروع کروں گا. کوشش کیجئے اس ماہ مبارک رمضان خدا جہاں آپ کو جس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ رہیں، اور جس مقام پر خدا آپ کو غیر حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں حاضر نہ رہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہاں پر اگر آپ کے اذہان عالیہ میں کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کر سکتے ہیں. بہت ممنون، بہت ممنون. ماشاءاللہ، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس وقت آن لائن ہیں، اور لیکن سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سارے ان توفیقات سے محروم رہ جاتے ہیں کہ جو کہ اس آن لائن درس سے ہم اٹھا سکتے ہیں. چنانچہ ایک ٹپ یہ دینا چاہوں گا کہ جو بھی عمل کریں اس عمل کی جزا فقط اور فقط خدا سے چاہے. اگر ایسا ہے تو وہ عمل یقیناً بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہے اور مقبول. انشاءاللہ کل 3 بجے دوبارہ اس درس کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.